آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں، کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یحبہم۔ اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے، دو دو ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ ایک خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے، نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کریڈٹ پہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمکن لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق۔
ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے، کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا، وان اکثرکم فاسقون، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، سزا ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی؟ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ لعنت فرما دے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں، بہت برے مقام میں ہیں، اور بہت دور چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ۔ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ۔ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے، لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی